بسم الله الرحمن الرحيم ورب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين. باب چل رہا تھا باب هل يرث المسلم الكافر، کہ مسلمان کافر کا وارث ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ باب چل رہا تھا، اس کی چند حدیثیں ہو چکی تھی. قال حدثنا مسدد قال اخبرنا عبد الوارث عن عمرو بن ابي حكيم عن عمرو بن ابي حكيم الواسطي قال اخبرنا عبد الله بن بريدة أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهما. وقال حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ دو بھائی جو ہیں وہ آپس میں مقدمہ لے کے، اپنا مخاصمہ لے کے یحییٰ بن ابن یعمر کے پاس گئے. یہ مرو کے قاضی تھے. تو دو بھائی، ایک یہودی تھے، مسلمان، ان کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئے. تو انہوں نے مسلمان کو ان دو میں سے جو ہے وہ مسلمان جو تھا اس کو وارث بنایا. وقال حدثني ابو الاسود، اور پھر انہوں نے اپنے اس فیصلے پر بطور تائید یہ حدیث پیش کی کہ حدثني ابو الاسود ان رجلا حدثه ان معاذا قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول الاسلام يزيد ولا ينقص، اسلام بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، گھٹتا نہیں ہے. تو آپ نے جو ہے وہ اس کو مسلمان کر دیا، وارث بنا دیا. یعنی اسلام جو ہے، اس کے اندر جو اسلام میں داخل ہونے والے لوگ ہیں ان کے دخول سے اور نئے مسلمان بننے والے لوگوں کی وجہ سے یہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مرتدین کی بنا پر یہ کم نہیں ہوتا. یا یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ اس کو بلاد پہ فتح در فتح دے رہا ہے، اس سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے شعروں کے اندر کمی نہیں ہو رہی. یہ کہ اس کا حکم جو ہے وہ غالب رہتا ہے اور اس کا حکم جو ہے وہ نیچے نہیں ہوتا. تو یہی زیادہ راجح ہے. اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث سے دلیل پکڑی، یعنی الاسلام یزید ولا ینقص، اور وہ جدید پکڑ کے مسلمان کو کافر کا وارث بنا دیا اور کافر کو مسلمان کا وارث نہیں ٹھہرایا. اس کے رواج جو ہیں وہ سکھائے، لیکن اس کے اندر انقطاع ہے کہ ان رجلا، تو یہ منذری کہتے ہیں کہ فیہ رجلا مجہول، یہ رجل کون ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں. قال حدثنا مسدد قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن ابي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابي الاسود عن ابي الاسود الديلي ان معاذا اتي بميراث يهودي وارثه مسلم بمعناه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ان معاذا اتي بصيغہ مجہول ہے. معاذ کو جو ہے وہ یہودی کی جو ہے وہ میراث دی گئی. میراث یہودی کی جو تھی وہ میراث دی گئی اس کے وارث کو جو کہ مسلمان تھا. معنی یہ ہے کہ یہودی مرا، اس نے دو وارث چھوڑے، ان میں سے ایک مسلمان تھا، دوسرا یہودی تھا. تو حضرت معاذ نے مسلمان کو تو وارث بنایا اور یہودی کو وارث نہ بنایا. منذری کہتے ہیں کہ ابو الاسود کے معاذ بن جبل سے سماع میں نظر ہے کہ انہوں نے سنا ہے یا نہیں سنا، اس بات میں اختلاف ہے، نظر ہے.
اس بات پر بات ہو چکی تھی شروع میں اس مسئلے پر کہ مسلمان کافر کا وارث اور کافر مسلمان کا وارث بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے۔ جمہور کا قول یہ کہ نہ مسلمان کافر کا وارث بنتا ہے نہ کافر مسلمان کا وارث بنتا ہے۔ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا لیکن مسلمان کافر کا وارث بن جاتا ہے، اور یہ حدیث الاسلام یزید ولا ینقص اور الاسلام یعلو ولا یعلا سے دلیل پکڑتے ہیں۔ باب فی من اسلم علی میراث۔ مطلب یہ کہ ایک آدمی میراث کی تقسیم سے پہلے مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی میراث کے اوپر جا کے وہ مسلمان ہو گیا، میراث تقسیم ہونے سے پہلے وہ مسلمان ہو گیا۔ قال حدثنا حجاج بن ابي يعقوب قال اخبرنا موسى بن داود قال اخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية وهو على ما قسم۔ یعنی ہر وہ تقسیم میراث جو جاہلیت کے دور میں ہوئی تو وہ اسی طرح رہے گی جس طرح وہ تقسیم ہوئی۔ وکل قسم ادرکہ الاسلام، اور ہر وہ میراث جسے اسلام نے پایا ہو، فإنه على قسم الاسلام، تو اسلام کی تقسیم کے طریقے پر ہوگی، یعنی فعلى قسمت الاسلام۔ مطلب ہے کہ ما كان من میراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من میراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام۔ صحیح بخاری میں جو ہے وہ باب ہے، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا میراث له۔ یہ باب باندھا گیا ہے، امام بخاری نے باندھا ہے۔ اور کستلانی کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے کہ جب ایک کافر مسلمان ہو جائے میراث کی تقسیم سے پہلے جو اس کے باپ یا اس کے بھائی وغیرہ کی طرف سے چھوڑی گئی ہے تو اس کے لیے میراث نہیں ہوگی، اس لیے کہ اعتبار موت کے وقت مسلمان ہونے کا ہے، نہ کہ قسمت کے وقت جمہور کے نزدیک، لہذا یہ وارث نہیں بنے گا۔ کلو قسم مصدر ہے اور اس سے مقسوم مراد دیا گیا ہے، یعنی کلو میراث اقسم، تو قسم سوا مجہول سے ہے جاہلیت کے اندر۔ خطابی کہتے ہیں کہ اس بات کا بیان ہے کہ اموال اور اسباب اور نکاح جو ہوتے ہیں ان کے جو احکام ہیں جو جاہلیت میں تھے گزر چکے وہ اسی طرح رہیں گے حکم میں، اور جیسے جاہلیت میں تھے، اور ان میں سے کوئی چیز نہیں کی جائے گی اسلام کے اندر، اور جو کچھ جب یہ اسلام میں بھی آئیں گے تو وہ اسلام کے طریقے کے مطابق ہوں گے، اور اس میں اسلام کا حکم جو ہے وہ نیا جاری ہوگا۔ منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن ماجہ نے اس کی تخریج کی ہے، بابن فی الولاء، ولا کے بیان میں۔ ولا جو ہے یہ بابن فی الولا، یہ واو کے فتح کے ساتھ ہے، اور اس سے جو ہے وہ ولا العتق کو مراد ہے، اور یہ ہے کہ جب ایک آدمی کسی دوسرے کو غلام کو آزاد کرتا ہے تو ایک موتق بن جاتا ہے، ایک موتق بن جاتا ہے، تو موتق کی جو ولا ہوتی ہے، جو میراث ہوتی ہے، وہ موتق کو ملتی ہے جب اس موتق کے اپنے ورثہ نہ ہوں، اور ولا جو ہے یہ نسب کی طرح قائم مقام ہوتی ہے، یہ ازالے سے زائل بھی نہیں ہوتی۔ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قرئ على مالك وانا حاضر قال مالك عرض علي نافع عن ابن عمر ان عائشة ام المؤمنين ان عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ارادت ان تشتری جاریتا تعتقها، آپ نے ارادہ کیا کہ وہ ایک جاری باندھی خریدیں جسے وہ آزاد کریں، فقال اہلها، تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ نبی حکما، ہم تمہیں اس کو بیچیں گے علی اس شرط پر کہ ان ولاءها لنا، کہ اس کی ولا ہمارے لیے ہوگی۔ فذکرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی،
فقال تو آپ نے فرمایا لا یمنعک ذالک فإن الولاء لمن آتک، وہ آپ کو نہیں روک سکتے اس لیے کہ ولا تو اسی کے لیے ہوتی ہے جس کی جو آزاد کرے، تو ولا اسی کو ملے گی، ان کے کہنے سے تو یہ ولا ختم نہیں ہوگی۔ تو یعنی آپ وسلم نے جو ہے وہ جو نے شرط رکھی تھی ولا کی تو وہ باطل تھی غیر معتق کے لیے۔ اس حدیث کو جو ہے وہ امام بخاری اور مسلم جو ہے وہ اس کی تخریج کی ہے۔ قال حدثنا ابن ابي شيبه قال اخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن آتى الثمن وولي النعمة، ولا اسی کی ہوگی کہ جو ثمن عطا کرتا ہے اور وہ ولی النعمت عتق کی نعمت کا جو ہے وہ والی بنتا ہے، عتق کی نعمت کے قریب ہوتا ہے، تو عتق کی جو نعمت عطا کرتا ہے وہی اس کا جو ہے وہ وارث ہوگا، وہی اس کا جو ہے وہ ولا اسی کے لیے ہوگی۔ ابن بطال کہتے ہیں کہ یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے حدیث کے ولا جو ہے وہ ہر معتق کے لیے ہونی چاہیے، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، اور اس پر اجماع ہے، اور فقہا کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے ولا ہے یا نہیں، الا یہ کہ وہ اگر آزاد کریں اور آزاد کرنے پہ جو اجرت لے لیں تو پھر جو ہے وہ اس پر وہ اس کی ولا ان کے لیے نہیں ہوگی، وگرنہ ولا انہیں کے لیے ہوتی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہوتی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج ابو معمر اخبرنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان رثاب بن خضیفہ تزوج امرأة، کہتے ہیں کہ رثاب بن خضیفہ نے ایک عورت سے نکاح کیا، فولدت له ثلاثة غلمة، اس سے 3 بچے پیدا ہوئے، فماتت امهم، ان کی ماں مر گئی، فورثوها رباءها وولاء مواليها۔ رثاب ابن خضیفہ نے جو ہے وہ ایک عورت سے شادی کی جس کا نام ام وائل بنت معمر الجمحیہ ہے، جیسے کہ ابن ماجہ کی روایت میں ہے، 3 بچے جو ہے وہ پیدا کیے، غلمہ یہ غلام کی جمع ہے، یعنی ثلاثۃ ابنا، اور وہ بچے جو ہے وہ اپنی ماں کے وارث بنے، ربع کے ربا کے، اور اس کے جو وہ ولا موالی ہے، اور اس کے جو ربا اس کے جو موالی جو اس کے موالی تھے اس کی ولا کے بھی وہ وارث بنے۔ کان عمر بن الخطاب عمر بن العاص عصبۃ بنیہا، اور عمر بن عاص جو ہیں وہ اس کے بچوں کے عصبہ تھے، فاخرجهم الى الشام، تو آپ نے ان کو شام کی طرف نکال دیا، فماتوا، مر گئے، فقدم عمر بن العاص، عمر بن العاص آئے، ومات مولا لها، اس عورت کا ایک مولا مر گیا، وترک مالا، اس نے کچھ مال چھوڑا، لہو اپنے لیے، فخاصمه اخوتها الى عمر بن الخطاب، تو اس عورت کے جو بھائی تھے وہ عمر بن الخطاب کی طرف مقدمہ لے گئے، فقال عمر، تو عمر نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے فرمایا، ما اخرج البلد او الوالد فلعصبته من كان، جو اولاد یا والد جو ہے وہ جمع کر کے چھوڑے تو وہ اس کے عصبہ کے لیے جو بھی ہو۔ قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزید بن ثابت ورجل آخر، آپ نے جو ہے اس میں اس کے لیے ایک کتاب لکھی اور جس میں جو عبد الرحمن بن عوف، زید بن ثابت اور ایک اور آدمی کی جو گواہی تھی۔ فلما استخلف عبد الملك اختصموا الى هشام بن اسماعیل او الى اسماعیل بن هشام، راوی کو شک ہے کہ نام کیا تھا، تو کہتے کہ جب عبد الملک جو ہے وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے جو ہے وہ ہشام ابن اسماعیل یا اسماعیل ابن ہشام کی طرف جو مقدمہ لے گئے،
فرفعهم الى عبد الملک، تو اس نے جو ہے وہ ان کو ملک کے حوالے کر دیا، ان کی طرف ان کو مقدمے کو اٹھا دیا. فقال، تو فرمایا کہ هذا من القضاء قضاء الذي ما كنت اوراه، یہ اسی قضاء میں سے جسے میں سمجھتا ہوں. قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه الى الساعه، تو ہمارے لیے جو فیصلہ کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کتاب اور خط والا جو فیصلہ تھا وہی کیا، اور ہم اس میں جو ہے وہ قیامت تک جو ہے اسی فیصلے پر رہیں گے. یعنی اس الساعہ سے مراد اس گھڑی تک جو ہے وہ، جو گھڑی جس وقت یہ بیان کر رہے تھے ہم اسی بات پر رہے ہیں. اور ابن ماجہ کے الفاظ یہاں پر یہ کہ فقال عمر اقضی بینکم بما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے میں نے فیصلہ کروں گا اس چیز کے ساتھ جو میں نے نبی پاک سے سنی ہے. سمیت یقول، میں نے آپ کو کہتے سنا، ما خرج الولد والوالد فلعصبته من کان، جو بچہ یا والد چھوڑ کے مرے تو وہ اس کا عصبہ کے لیے ہوتا ہے، جو بھی ہو. اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے فیصلہ کر لیا، اور پھر آگے وہی بات ہے. قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا حماد بن حميد قال الناس يتهمون عمر بن شعيب في هذا الحديث، عمر بن شعیب کو اس کے اندر جو ہے وہ لوگ تہمت لگاتے ہیں. منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو جو نسائی ابن ماجہ اور نسائی نے بھی جو ہے اس کو مرسل ذکر کیا ہے. قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ابو سلمة قال حدثنا حماد بن حميد قال الناس يتهمون عمر بن شعيب في هذا الحديث. قال ابو داود وروى عن ابي بكر بن وعمر وعمر وعثمان خلاف هذا الحديث الا انه روى عن علي بن ابي طالب مثل هذا. تو کہتے ہیں کہ ابو بکر، عمر اور عثمان سے جو ہے وہ اس حدیث کے خلاف ذکر کیا گیا ہے، اللہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اسی کی مثل جو ہے روایت کی گئی ہے. بابن فی الرجل یسلم علی ید الرجل. بابن فی الرجل یسلم علی ید الرجل، ایسے آدمی کے بیان میں جو کسی دوسرے مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان ہو جاتا ہے. قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي وهشام بن عمار قال أخبرنا يحيى قال أبو داود هو ابن همزة عن عبد العزيز بن عمر قال سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن كبيسة بن زويب قال هشام عن تميم الداري أنه قال يا رسول الله، تمیم الداری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول. قال وقال يزيد أن تميما قال يا رسول الله ما السنة، سنت کیا ہے؟ پھر رجل، اس آدمی کے بارے میں، یسلم علی یدی رجل، کسی آدمی کے ہاتھ سے مسلمان ہو جاتا ہے، من المسلمین، مسلمانوں میں سے. قال وهو اول الناس بمحیا ومماته، یہ مسلمان کہ جس کے ہاتھ میں کہ کافر مسلمان ہوا ہے، یہ اس نو مسلم کا جو ہے وہ اس کی زندگی اور اس کی مرنے کے بعد سب سے زیادہ حقدار ہے. اس حدیث کے اندر وہ اول الناس بمحیا ومماته کو لے کر اعلی ظاہر اور اصحاب رائے اس بات کی طرف گئے ہیں کہ کفار میں سے جو آدمی کسی مسلمان کے ہاتھ پہ مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ مسلمان تو اس کا وارث بنتا ہے اگر اس کا کوئی اور رشتہ دار نہ ہو. اور البتہ صاحب رائے نے جو ہے وہ یہ ایک شرط رکھی ہے، وہ یہ کہ کافر جب مسلمان ہو جائے
تو پھر وہ یہ شرط رکھتا ہے کہ اس سے عقد کرے گا اور اس کو اپنا والی بنا دے گا اور ان کے درمیان ولا ثابت ہو جائے گی. اور اگر اس نے جو ہے وہ عقد نہ کیا مسلمان سے اور اس کو والی نہ بنایا تو پھر مسلمان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ قول اسحاق بن راویہ کا ہے اصحاب رائے کی طرح، اللہ یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ موالات کا ذکر نہیں کیا. خطابی کہتے ہیں کہ حدیث کی جو دلالت ہے وہ بالکل مبہم ہے اور اس میں جو ہے وہ یہ بات تو بالکل واضح نہیں ہوتی کہ وہ وارث بنے گا. اس لیے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ انہ اول الناس بمحیا و مماتہ، اور یہ جملہ جو احتمال رکھتا ہے کہ جی یہ میراث میں ہو، اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ یہ باقی بے رسلے اور محبت اور باقی جو ہے وہ اچھے اخلاق میں ہو اور باقی جو چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قول الولاء لمن اعتق، یہ اس کے بھی جو ہے وہ معارض ہے. تو اس لیے اکثر فقہاء یہ کہتے ہیں کہ یہ وارث ہی بنے گا. امام احمد بن حنبل نے جو ہے وہ تمیم داری کی حدیث کو جو ہے وہ ضعیف قرار دیا ہے اور فرمایا کہ عبدالعزیز جو اس کا راوی ہے وہ اہل حفظ و اتقان میں سے نہیں ہے. شیخ ابو البرکات النصفی حنفی کہتے ہیں کہ موالات کا جو عقد ہے وہ مشروع ہے اور وراثت اس کے ذریعے ثابت ہے عام صحابہ کے نزدیک، اور یہی حنفیہ کا قول ہے. اور اس کی تفسیر کہ اذا اسلم الرجل او امرأة لا وارث له وليس بعربي ولا معتق فيقول الآخر ولیتک علی ان تاکلنی اذا جنیت وترث منی اذا مت. اور یہ اس کی تفسیر ہے کہ جب کوئی آدمی یا کوئی عورت جو ہے وہ مسلمان ہو جائے، ان کو کوئی وارث نہ ہو اور وہ نہ کوئی اس کا معتق ہو، تو یہ ایک دوسرے سے یہ کہہ دے کہ جی میں تجھے اس بات پر ولی بناتا ہوں کہ جب میں کوئی غلطی کروں تو میرا عاقلہ ہوگا، یعنی میری ذمہ داری اٹھائے گا، اور تم اس سے مر جاؤ تو تم اس سے وارث ہوگا. اور دوسرا کہہ دے کہ میں نے یہ بات قبول کر دی تو یہ منعقد ہو جائے گا، اور اعلیٰ جو ہے وہ اسفل سے یعنی مسلمان جو ہے وہ نو مسلم سے کیا ہوگا، وارث ہوگا. منذری کہتے ہیں کہ اس حدیث کو جو ہے وہ امام ترمذی نے، امام نسائی اور ابن ماجہ نے اس کی تخریج کیے، اور ترمذی نے فرمایا کہ لا نعرفہ الا من حدیث عبداللہ ابن موہب، اور کہا جاتا ہے کہ ابن موہب نے تمیم داری سے اس روایت کو نقل کیا. اور بعض حضرات نے جو ان کے درمیان عبداللہ ابن موہب اور تمیم داری کے درمیان جو قبیصہ بن زہیب کو داخل کیا ہے. اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ میرے نزدیک متصل نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے. اس حدیث کو عبدالعزیز بن عمر نے ابن موہب سے، اور اس نے جو ہے وہ تمیم داری سے نقل کیا ہے. ابن موہب معروف نہیں ہے ہمارے یہاں، اور نہ ہی جو ہے وہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ تمیم داری سے ملاقات کی ہو، اور اس جیسی جو حدیث ہے وہ ہمارے یہاں ثابت نہیں ہوتی. اور یہ مجہول اس میں راوی، اور میں اس کو متصل نہیں جانتا. اس سے پہلے خطابی کی طرف سے قول ذکر کیا گیا ہے کہ امام احمد حنبل نے جو اس تمیم داری رضی اللہ عنہ کی حدیث کو جو ہے وہ ضعیف قرار دیا ہے، اور یہ فرمایا کہ عبدالعزیز جس کا جو راوی ہے وہ اہل حفظ و اتقان میں سے نہیں ہے. بخاری جو ہے وہ اپنی صحیح میں کہتے ہیں واختلفوا فی صحت هذا الخبر، اس خبر کی صحت میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے. اور ابو مصر کہتے ہیں کہ عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز ضعیف الحدیث، یہ حدیث کے اندر ضعیف ہے. اور بہرحال تو احناف کے نزدیک اس کی معمول بحاظ صورت یہ بن سکتی ہے کہ کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے یا کوئی کافر عورت یا مرد مسلمان ہوتے ہیں اور ان کا کوئی وارث نہیں ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد جس مسلمان کے ہاتھ میں مسلمان ہوتا ہے اس سے یہ عقد ولایت کر لیتا ہے، اور پھر یہ ہے وہ اس بات پر جو ہے وہ ایک دوسرے کو وارث بن جائیں گے. باب في بيع الولاء. قال حدثنا حفص بن عمر قال اخبرنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کے بے اور اس کے ہبہ سے منع فرمایا. اہل عرب جو ہیں وہ ولا اپنے موالی کی جو ولا ہوتی تھی وہ اسے بیچ دیا کرتے تھے اور اس پر مال لیا کرتے تھے.
یعنی کسی غلام کو آزاد کرتے تو یہ اس کے موتق بن جاتے اور غلام موتق بن جاتا، اور اس غلام کی ولا جو ہے وہ اس آقا کو حاصل ہو جاتی، تو اس ولا کو بیچ دیتے اور اس سے مال لیتے۔ تو اس میں کسی نے یہ شعر پڑھا، فَبَاعُوهُ مَمْلُوكًا وَبَاعُوهُ مُعْتَقًا فَلَيْسَ لَهُ حَتَّى الْمَمَاتِ خَلَاصُ، کہ اس غلام کو انہوں نے جو ہے وہ جب مملوک تھا تب بھی بیچا، اور جب یہ معتق ہو گیا، آزاد کردہ ہو گیا، تب بھی بیچا، یعنی اس کی ولا بیچی، تو اس بیچارے کے لیے تو موت تک کوئی خلاصی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے ولا سے منع کر دیا، روک دیا۔ منذری کہتے ہیں کہ حدیث کو امام بخاری نے، امام مسلم نے اور امام ترمذی اور نسائی ابن ماجہ نے بھی جو ہے اس کو اس کی تخریج کی ہے۔ باب فی المولود یستحل ثم یموت، ایسے مولود کے بیان میں جو پیدا ہوتے جو ہے وہ اپنی آواز بلند کرے اور پھر مر جائے۔ قال حدثنا حسين بن معاذ قال أخبرنا عبد الأعلى قال أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث، مولود جب اس کے اندر استحلال ہو، یعنی وہ اپنی آواز بلند کرے روتے ہوئے، تو یعنی جب اس کی زندگی کا علم ہو، حاصل ہو جائے، تو ورث یعنی اس کو جو ہے وارث، اور اس کو وارث بنایا جائے گا۔ شرح سنہ کے اندر ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ مر جاتا ہے اور اس کا وارث حامل ہے اس کے پیٹ میں، تو اس کے لیے میراث کو روکا جائے گا، اور اب وہ زندہ پیدا ہوا تو اس کے لیے وہ میراث ہوگی، اور اگر وہ مردہ پیدا ہوا تو اس کے لیے اس میں سے میراث نہیں ہوگی، بلکہ جو پہلے سے ورثہ ہیں انہی کو سب کچھ ملے گا۔ اگر یہ حمل جو ہے وہ زندہ پیدا ہوتا ہے پھر مر جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ میراث ہوگی، خواہ استحلال ہو یا نہ ہو۔ بعد اس کے کہ جو ہے اس کے اندر زندگی کی عمارت اور نشانیاں پائی جائیں، یعنی چھینکنا، سانس لینا، حرکت وغیرہ جو زندگی پر دلالت کرتی ہیں، اور یہی قول ہے ثوری، وزائی اور شافی اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصحاب کا۔ اور کچھ لوگ اس طرف گئے ہیں کہ یہ وارث نہیں ہوتا جب تک جو ہے اس کے اندر استحلال نہ ہو۔ استحلال کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی آواز بلند آواز نہ ہو، وہ رونا شروع کر دے، اور معلوم یستحل معلوم یبکی بصوت، اور اس حدیث سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے۔ استحلال کہتے ہیں آواز بلند کرنے کو، اور مراد اس سے جو ہے وہ باقی حضرات کے نزدیک زندگی کی نشانی کا نشانی کا وجود ہے، اور اس کو جو ہے اس نشانی کو جو زندگی کی ہوتی ہے اس کو استحلال سے تعبیر کیا ہے۔ باب نسخ میراث العقد بمیراث الرحم، قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت قال حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النهبي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، دونوں کہتے ہیں عقدت کی اور عقدت کی بھی۔ خازن کہتے ہیں معاقدہ، محالفہ اور معاہدہ ایک ہی چیز ہے۔ ایمان یمین کی جمع ہے، اس سے قسم بھی مراد ہو سکتی ہے، اس سے ید بھی مراد ہو سکتا ہے، اکٹھے بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب وہ قسمیں کھاتے تھے ایک دوسرے کے لیے تو
ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے تھے اور وفا بلیز کی قسمیں کھاتے تھے۔ جاہلیت کے اندر کوئی آدمی جو ہے وہ معاقدہ کا عقد کرتا اور کہتا کہ میرا خون تیرا خون ہے اور میرا عدم تیرا عدم ہے اور میرا قصاص تیرا قصاص ہے اور میری جنگ تیری جنگ ہے اور میری صلح تیری صلح ہے اور تو میرا وارث ہوگا میں تیرا وارث ہوں گا، اس طرح کا معاملہ کرتے تھے۔ تو کان الرجل یحالف الرجل لیس بینہما نسب، ایک آدمی جو ہے وہ حلیف بنا دیتا دوسرے آدمی کو کہ جن دونوں کے درمیان کوئی نسب نہ ہوتا، پھر ان میں سے ایک دوسرے کا یرث احدہم الاخر، دوسرے کا وارث بنتا، فنسخ ذلک الانفال، اس کا سورہ انفال کی آیت اولو الارحام بعضهم اولا ببعض نے منسوخ کر دیا۔ قال حدثنا هارون بن عبد الله قال اخبرنا ابو اسامه حدثني ادريس قال ادريس بن يزيد قال اخبرنا طلحه بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينه، مهاجر مدینہ میں آئے تو ورثوا الانصار دون ذوي الرحمه للاخوه التي اخى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینہم، یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان جو بھائی چارہ کام کیا تھا اس بھائی چارے کی بنیاد پر یہ انصار کے وارث بنتے تھے نہ کہ ذوی الارحام کے۔ فلما نزلت هذه الآية، پھر جب یہ آیت نازل ہوئی وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ قال نسختها والذين عقدت والذين ايمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والنصيحة والرفاقة ويوصي له وقد ذهب الميراث، تو اس کی وصیت کر دے تو اس کی جو میراث چلی جائے گی، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ قال حدثنا احمد بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى المعنى قال احمد اخبرنا محمد بن سلمة عن ابن اسحاق عن داود بن الحسين قال كنت اقرا على ام سعد بن بنت الربيع وكانت يتيمة في حجر ابي بكر، تو کہتے ہیں کہ یہ یتیمہ ام سعد بنت ربیع کے پاس میں پڑھا کرتا تھا، یہ یتیمہ تھی اور ابو بکر کی جو ہے وہ پرورش میں تھی۔ فقرات والذین عقدت ایمانکم فقالت لا تقرأ والذین عقدت ایمانکم لا تقرأ ولكن والذین عقدت ایمانکم، یعنی عقدت پڑھو عقدت نہ پڑھو۔ انما انزلت امر اللہ نبیہ علیہ السلام فی ابی بکر وابنہ عبد الرحمن، تو یہ ابو بکر اور ان کے بیٹے عبد الرحمن کے درمیان بارے میں آیت نازل ہوئی۔ حین ابى الاسلام، جب اس نے اسلام کا انکار کیا، فحلف ابو بکر ان لا یورث، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے قسم کھائی کہ اسے وارث نہیں بنائیں گے۔ پھر وہ جب مسلمان ہو گئے، امرہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو اس کو حکم دیا کہ ان یؤتیہ نصیب، اس کو اس کا حصہ دے۔ عبدالعزیز نے اس میں الفاظ زائد کیے ہیں، فما اسلم حتی حمل الاسلام بالسیف، تو وہ اسلام نہیں لایا یہاں تک کہ تلوار کے ذریعے اس پہ وہ مارے گئے۔ وہ قال ابو داود من قال عقدت جعلہ حلفا، عقدت مانا کسی کو خلیفہ بنانا، حلیف بنانا، ومن قال عقدت جعلہ حالفا، تو انہوں نے جو ہے وہ عقدت سے جنہوں نے کیا تو اس کو حالف بنایا ہے، قسم کھانے والا۔ قال والصواب حدیث طلحہ عقدت، اور طلحہ کی حدیث عقدت والی وہ زیادہ صحیح ہے۔ قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا علي بن حسين عن ابيه عن بري عن يزيد النهبي عن اكرمة عن ابن عباس
رضي الله تعالى عنهما والذين آمنوا ولم يهاجروا فكان الأعرابي لا يرث المهاجر عربی مہاجر کا ولا وارث نہ ہوتا اور نہ ہی مہاجر اس کا وارث ہوتا فنصحتها فقال اولو الرحام پھر اس کو جو ہے وہ اولو الرحام بعضهم اولا ببعض نے کیا کر دیا منسوخ کر دیا. بابا في الحلف. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا محمد بن بشر وابن نمير وابو أسامة عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف بالإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. بابن فی الحلف. حلف کہتے ہیں معاہدے کو اور مراد اس سے جو ہے وہ جاہلیت کے اندر جو معاہدہ کیا جاتا تھا قتال غارات وغیرہ پر جو فاسد اور برے کام پہ ہوتا تھا. آپ نے کہا اسلام کے اندر کوئی حلف نہیں ہے کوئی معاہدہ نہیں اور جو معاہدے جاہلیت میں ہوا کرتے تھے اسلام نے جو ہے وہ زیادہ نہیں کیا مگر تاکیداً شدتاً. معاہدے جو خیر کے تھے صلہ ارحام وغیرہ نصرت مظلوم وغیرہ وہ معاہدے ان کو اسلام نے جو ہے وہ پکا رکھا ہے. لیکن جو معاہدے برے کاموں پہ ہوں اور ان کاموں میں ہوں جن کے جو فاسد کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں تو ان کا اسلام میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. اسلام میں کوئی وجود نہیں. حلف کی اصل یہ ہے کہ عقد کرنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا ایک دوسرے کی مدد کا اور ایک دوسرے پہ خرچ کرنے کا وغیرہ کا جو کچھ جاہلیت میں کیا جاتا تھا فتن پر قتال بین القبال پر اور غارات پر ایک دوسرے کسی حملے پر کہ ہم مل کے حملہ کریں گے فلاں کام یہ وہ تو اس سے جو ہے وہ اسلام کے اندر نہیں وارد ہوگی. نبی پاک کے اس قول لا حلف فی الاسلام. البتہ جو جاہلیت کے دور میں اچھے معاہدے تھے مظلوم کی مدد کرنا صلہ رحم کرنا وغیرہ ذالک انہیں اسلام نے باقی رکھا ہے اور بڑی شدت سے باقی رکھا ہے. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن عاصم الأحولي قال سمعت أنس بن مالك يقول حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا. ہمارے دار یعنی ہمارے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان معاہدہ کیا بھائی چارے. قيل له أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام فقال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثا. یہ حدیث میں پتہ نہیں لیکن میرے سامنے عمل یہ کہ نہیں پاک نے ان کا آپس میں معاہدہ کیا تھا ان کو ایک دوسرے کا بھائی اور حلیف بنایا تھا. والله تعالى أعلم بالصواب وما علينا إلا البلاغ.
باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں.